ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان سے لائیو کال کے اوپر موجود ہیں مولانا طلحہ علوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہایت ممنون مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا نہایت قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ اپنی جانب سے، اپنی میڈیا ٹیم کی جانب سے شکر گزار ہوں کہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ مارکہ حق و باطل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ تمام کفر جو ہے وہ کفر استکبار جو اسلامی ممالک میں مداخلت کرتا ہے، کبھی رجیم چینج کرتا ہے، کبھی امت مسلمہ کے لیڈرز کو جو ہے وہ قتل کرواتا ہے پس پردہ بیٹھ کے۔ امت مسلمہ کے اندر یا اسلامی ممالک کے اندر ہر وہ تحریک جو مسلمانوں کے خلاف ہے، چاہے وہ ملیٹنٹ ہے، چاہے وہ فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح یہ کفر استکبار تھا۔ یہ آمنے سامنے ہوئے ایران کے ساتھ، اور یہ 39 روز ڈائریکٹ جنگ، اس میں ناکامی، اس کے بعد ٹیبل کے اوپر ناکامی، اور ابھی بھی آپ ناکامیوں کا مسلسل سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل بدنام ہو رہا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی، جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، جس طرح امریکہ اور ایران کے مابین جو ایک خانہ جنگی کی صورت ہے، اور اسرائیل بھی اس میں پیش ہے، میں بیسیکلی یہ کہنا چاہوں گا، مختلف اہل علم نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، لیکن میں اس کو حق و باطل کے تناظر میں ایک نئی جہت سے دیکھتا ہوں کہ ایران اس وقت جس صورتحال سے گزر رہا ہے، امت مسلمہ کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا ہے ایران نے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے امت مسلمہ کی نمائندگی کا وہ حق ادا کر دیا ہے کہ پہلے دن سے ہی ایران فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں بات کر رہا تھا، غزہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا، بیت المقدس کی آزادی کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ امت مسلمہ کی جتنی بھی مسلم ریاستیں ہیں، وہ اپنے دائرے میں جیسے بھی بات کرے، لیکن آن دا ریکارڈ یہ بات تاریخی طور پر مرقوم ہے کہ صرف اسلام ہی وہ اسلام مسلم ریاست ہے جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موجودہ زمانے میں بتا دیا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلنے والے اس وقت بھی یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، اور آج بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے اس مرد قلندر سید علی خامنہ ای رہبر معظم اعلی اللہ مقامہ نے، جو سیدہ زہرا کے لخت جگر ہیں، انہوں نے آج حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس بات کو زندہ کر کے دکھایا، اور سنی شیعہ قوم کو للکارا ہے کہ خدا کے بندو، اب تو اکٹھے ہو جاؤ، اب تو ہم نے اپنے خون کی سیاہی سے ثابت کر دیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو میں پوری لڑائی اور جنگ کو اس اعتبار سے دیکھتا ہوں کہ یہ لڑائیاں اپنی جگہ، حق و باطل کے مار کے اپنی جگہ پر، رہبر معظم اعلی اللہ مقامہ کی شہادت نے امت کو ایک پیغام دیا ہے کہ اب تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہماری ٹانگیں کون کاٹ رہا ہے، ہمارے ہاتھ کون کاٹ رہا ہے، ہمارے ارادوں کو نیست و نابود کون کر رہا ہے۔ یہ سنی شیعہ کی لڑائیاں اپنی جگہ، اب اختلافات کو دور کر کے اس طرف آ جاؤ کہ امت کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے رہبر معظم کی شہادت سے، اگر ہم اب بھی آنکھیں نہ کھولیں تو یہ امریکہ ہماری اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے گا، اور پھر مہدی کا انتظار کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اگر ہم نے یہی کچھ کرنا ہے۔ تو میں اس بات کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے رہبر معظم پیغام دے کر جا رہے ہیں کہ اس امام کا انتظار کرنا ہے تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں آج بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینا ہے، اور جواب دیتے رہیں گے۔ اور اس جواب دینے میں ہم یہ بات بالکل واضح کر چکے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی وہ غیبی مدد، مولانا طارق جمیل صاحب جو ہمارے استاد ہیں، وہ تو آئے دن اپنے دروس میں یہ بات عرض کر رہی ہیں کہ بھائی ایران کے ساتھ خدا کی جو غیبی مدد آ رہی ہے، تاریخ میں مسلم ریاستوں کے ساتھ ہم نے ایسی غیبی مدد نہیں دیکھی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ، اور ظاہر سی بات ہے، علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا، کہ ایرانی قوم نے 40 سالہ وہ پابندیاں برداشت کر کے خود مختاری ثابت کر دیا کہ امریکہ کے سرپرستی اور امریکہ کے ہاتھ کے بغیر بھی مسلمان قوم زندہ کھڑی ہے، ہمیں ان پابندیوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ان شارٹ آپ کے سوال کے جواب میں تو یہی کہوں گا کہ یہ حق و باطل کا مارکا مسلمان کو دکھانے کے لیے ہے، اور رہبر معظم کی شہادت ایک علم کی طرح ہے
کہ بھائی اب تو سمجھ جاؤ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے.